اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر آیتوں کو بہت آسانی سے مخرج اور تجوید کے ساتھ ادائیگی ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ آج بھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آیتوں کو پڑھ سکیں۔ تو چلیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، تا حمزہ زبر تا، اتا میم پیش مو، اتا مو، رو و پیش رو، اتا مرو، نون زبر نن، اتا مرو نن، نون الف زبر نا، سین زبر سا، ناسا، با لام زیر بل، با رو زیر بر، بل بر، رو زیر ری، بل بر ری، واو زبر وا، تا نون زبر تن، وطن، سین واو زبر سو، وطن سو، نون زبر نا، وطن سونا، الف نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، انفسا، کیف میم پیش کم، انفسکم، واو زبر وا، الف نون زبر ان، و ان، تا میم پیش تم، و انتم، تا زبر تت، لام و پیش لو، تتلو، نون لام زبر نل، تتلونل، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتابا زبر با، کتابا، وقف مطلق ہے کتاب، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور با حرف قلقلہ ہے اس لیے کتاب، الف زبر آ، فا زبر فا، افا لام الف زبر لا، افلا، تا عین زبر تا، قاف زیر کی، تا کی، لام و پیش لو، تاکلو، نون زبر نا، تاکلون، افلا تاکلون، واو سین زبر وس، تا زبر تا، وستا، عین یا زیر ای، وسطئی، نون و پیش نو، وسطئینو، با سوا زیر بس، سواد با زبر صب، بس صب، رو زیر ری، بصبری، واو سوا زبر وس، سوا زبر سا، وسوا، لام کھڑا زبر لا، وسلا، تا زیر تی، وسلاتی، وقف مطلق ہے تو گولتا ہا میں چینج ہو جائے گا اگر ہم اسٹاپ کرتے، وسلا، وستعینو بالصبر والصلاۃ، واو زبر وا، الف نون زیر ان، و ان، نون زبر نا، و ان، ہا الف زبر ہا، و انہا، لام زبر لا، کیف زبر کا، لکا، با یا زیر بی، لکبی، رو زبر را، لکبیرو، تا دو پشتن، لکبیرتن، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، عین زبر آ، لام زبر لل، علل، خو کھڑا زبر خو، شین زیر شی، خوشی، عین یا زیر ای، خوشی، نون زبر نا، خاشعینا، یہاں پہ دیکھیں وقف کے پر لام ہے، لام کا مطلب نہیں رکنا، مگر یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم یہاں پہ رکیں گے تاکہ اور اچھے سے آیتوں کو بچوں کو پڑھا سکے، تو خاشعین، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یا زی، الذی، نون زبر نا، الذین، یا زبر یا، زو نون پیش زن، یزن، نون و پیش نو، یزنو، نون زبر نا، یزنون، الف نون زبر ان، نون زبر نا، انا، ہا میم پیش ہم، انہم، میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، ملا، قوف و پیش کو، ملاقو، رو با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا میم زیر ہم، ربہم، واو زبر وا، الف نون زبر ان، و ان،
نون زبر نا وَأَنَّا ہاں میم پیش ہم وَأَنَّهُمْ الف زیر ای لام یا زبر لے اِلے ہا زیر ہی الیہی رو کھڑا زبر رو جیم زیر جی رو جی عین و پیش او رو جی او نون زبر نا رو جی اون وف کی حالت میں رو جی اون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت اور قرآن مجید کی 47 آیت سورہ بقرہ کی۔ یا کھڑا زبر یا با زبر با یا با نون یا مزے نی یا بنی الف سین زیر اس رو الف مز زبر رو اس رو حمزہ یاز ای اس رو ای لام دال زبر لز اس رو ای لز کیف پیش کو رو و پیش رو کرو نون عین زیر نے میم زبر ما نعما تا زیر تی نعمتی یا لام زبر یل نعمتی یل لام زبر لا تا یا مزتی لتی الف نون زبر ان عین میم زبر ام تا پیش تو ام تو عین زبر لام یا زبر لے الے کیف میم پیش کم علیکم واو زبر وا الف نون زبر ان و ان نون یا زنی و انی فا زوا زبر فز زواد لام زبر زل فزل تا پیش تو فزل تو کیف میم پیش کم فزل تو کم عین زبر لام زبر لل الل عین کھڑا زبر لام زبر لا آلا میم یا زر می عالمی نون زبر نا عالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی کس طرح سے ہر آیتوں کو پڑھا گیا ہے، چلیے پھر سے ایک بار تمام آیتوں کو پڑھ سکے تاکہ اور آسانی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے میں نے کس طرح سے ہر آیتوں کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے خود بھی اور اپنے بچوں کو اس کی پریکٹس کرائیں گے۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جہاں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہمارے پیارے پیارے بچوں کو اور بھی بہتر بنا سکیں۔ ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ تو جب وہ راستے میں جا رہے تھے، ان کا جو غلام تھا اس کا نام مصادف تھا۔
کچھ سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ سے ٹیک لے کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان، بہت ہی زیادہ تھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امام نے مصادف سے کہا کہ جا کر پتہ کرو آخر ماجرا کیا ہے، یہ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے۔ جب مصادف وہاں گئے، انہوں نے اس شخص سے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت ہی زیادہ پیاسا ہے، اسے بہت پیاس لگی ہے۔ اور اکثر صحرا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ گلا سوکھ جاتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، وہ بھی بہت تھک گیا تھا۔ تو جب وہ امام کے پاس لوٹ کر آیا مصادف، تو اس نے امام سے کہا کہ اے امام، یہ شخص تو تھک چکا ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے۔ امام نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اسے سیراب کراؤ، اسے پانی پلاؤ۔ مصادف نے امام کی بات پر عمل کیا، وہ گئے اور وہ پانی پلانے لگے۔ اب جب وہ پانی پلا کر لوٹ کر آئے تو وہ امام کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا۔ راستے میں انہوں نے امام سے کہا کہ اے امام، اس کا لباس دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نا مسلمان نہیں تھا، وہ مجھے نا ہمارے مذہب والا نہیں لگا، تو کیا ہم دوسروں کی، دیگر مذہب والوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ امام نے مسکرا کر کہا کہ انسانیت میں ہر کوئی تمہارا بھائی ہے اور تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم ہر کسی کے کام آ سکو، اور اس طرح کا تفرقہ، اس طرح کا فرق کرنا ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اب پیارے بچوں، کیا مجھے ضرورت ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ اس اسٹوری سے آپ نے کیا سیکھا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، آپ کی اسکول میں کوئی بچہ ایبسنٹ تھا، اس کا ہوم ورک رہ گیا ہے، اسے آپ کی کاپی کی ضرورت ہے، اسے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو وہاں بیٹھ کے یہ نہیں دیکھنے کا ہے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے، یہ کون ہے، اس کی کیا کمیونٹی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں ہر کسی کی، irrespective آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، کریڈ، کلر، ان تمام چیزوں کو ہٹا کر ہمیں صرف اس شخص کی، اس انسان کی مدد کرنی ہے۔ اور ہم چینل ون پہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ چینل ون پیغام انسانیت دیتا ہے، یعنی ہر وہ پیغام جو ہم انسانوں سے جڑا ہوا ہے، جو ہم انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ ہم اس میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے سنت جان کر کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم بات کریں گے خوشبو لگانے کے بارے میں۔ کس کو نہیں پسند ہوتا ہے ایک اچھا پرفیوم، ایک اچھا سا عطر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ممی ڈیڈی لگاتے ہیں، ہم کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پر بھی لگا دیتے ہیں، اپنے کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں عطر، اور پھر اس کے بعد کتنی اچھی خوشبو آتی ہے۔ خاص کر امام باڑوں میں کتنا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو عطر لگانا ہے یا جو یہ خوشبو لگانا ہے، یہ دراصل سنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے۔ مشک کہا جاتا ہے، ایک طریقے کی سینٹ ہوتی ہے، فریگرنس ہوتا ہے، جسے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے اور لگاتے، اور ان کے پاس ہر وقت بہت اچھی خوشبو آتی رہتی۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ بیسٹ اسمیل کریں۔ کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پاس کوئی آئے اور اس کو ایسے کچھ باڈی اوڈر لگے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کے پاس سے باڈی اوڈر آتی ہے، یعنی ان کے پسینے میں اگر اسمیل ہوتی ہے، فرشتے اس سے بیزار رہتے ہیں، فرشتوں کو ایسے نہیں پسند۔ تو آف کورس صفائی مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہانا چھوڑ کے خوشبو لگائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو آف کورس نہانا دھونا، ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، پر ہم بات کر رہے ہیں خوشبو کی۔ تو خوشبو لگانے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے، کسی نے آ کے سوال کیا، مولا اگر کوئی خوشبو دے، کوئی کسی کو پرفیوم آفر کرے تو کیا اسے منع کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا نہیں، یہ منع کیا گیا، اگر کوئی خوشبو آفر کرے تو اسے منع نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کو کوئی میٹھا یا کوئی خوشبو لا کر دیتا تو وہ اسے ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے اور کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ خوشبو کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جو جناب ہوا سے اس دنیا میں آئی تھی، کہ جب وہ جنت سے وہ لوگ اتارے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بال ایک جگہ کھولے تھے اور پھر وہاں کچھ پلانٹس تھے جس میں یہ خوشبو چلی گئی تھی۔ یہ روایت حیات القلوب میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے۔ تو اسی لیے خوشبو کا استعمال بہت زیادہ ہمارے دین اسلام میں اس پر ایمفسائز کیا گیا ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب بھی وہ ایک لباس بدل کر دوسرا پہنتے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، کبھی گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں یا باہر سے گھر آتے ہیں تو ہم لباس بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، تو وہ بدلنے سے پہلے تھوڑا سا مشک لگا لیتے، خوشبو لگا لیتے، یہاں تک کہ ان کی جانماز میں بھی خوشبو پائی جاتی، یعنی وہ جب بھی جانماز کھولتے تو اس میں خوشبو ہوتی جس سے وہ لے کر اپنے اوپر اپنے جسم پر لگا لیتے۔ یعنی آپ خالی سوچیں کہ آئمہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو معطر رکھو، خوشبودار رکھو، خاص کر کسی سے ملنے جا رہے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو خوشبو کا استعمال کرنے کہا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک پرفیوم کی بوٹل تھی، وہ بوٹل کچھ اس طرح کی تھی، اس میں خانے بنے ہوئے تھے، 6-7 خانے تھے اور اس میں الگ الگ ٹائپ کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ سارے اماموں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں خوشبو بہت پسند تھی اور وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے اور لوگوں سے بھی کہتے کہ خوشبو کا استعمال کرو۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو ممی یا ڈیڈی خوشبو لگائیں یا آپ خود بھی کہیں جا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ وہ خوشبو لگائیں اور سنت سمجھ کے لگائیں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ، مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ الحاق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ الحاق قرآن کا 69 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 52 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا۔ ہم نے سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے اور اس ایپیسوڈ کو کنٹینیو کریے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے۔ تو جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کی آیتوں میں ڈسکس کیا کہ قوم عاد کے اوپر خداوند عالم نے عذاب نازل کیا اور ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، اور وہ عذاب تھا سٹارم کا، تیز آندھی اور ہوا کا۔ تو آیت نمبر 7 میں خداوند عالم اس عذاب کی انٹینسٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو کہہ رہا ہے خداوند عالم کہ 7 رات کنٹینیوس بارش ہوئی اور 8 دن کنٹینیوس ہوا چلی اور بارش ہوئی، اور اس طرح سے حالت ہو گئی تھی کہ پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی اور سب ختم ہو چکے تھے۔ اور خداوند عالم نے اگزامپل دیا کہ جیسے اگر آپ کھجور کے جھاڑ کو دیکھتے ہو تو کھجور کے جھاڑ پہ ایک بھی لیف، ایک بھی پتا، ایک بھی برانچ نہیں ہے، صرف اور صرف جھاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح خداوند عالم نے اس دنیا سے اس قوم کا پورا وجود ختم کر دیا۔ آیت نمبر 8، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ تو آیت نمبر 8 میں خداوند عالم ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس قوم کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی انسان باقی دیکھ رہے ہو؟ یعنی خداوند عالم ہمیں وارن کرتا ہے کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، میرے بھیجے ہوئے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے ہو اور قیامت میں بلیو نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ آیت نمبر 9، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ فرعون کی بھی قوم تھی، قوم عاد، قوم سمود، اور ایسے بہت ساری قوم تھی جو ایگزسٹ کرتی تھی اور جو ختم ہو گئی، جو نیست و نابود ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند عالم کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، ان کی بھیجے گئے پیغمبر کی بات نہیں مانتی تھی اور قیامت میں نہیں مانتی تھی۔ تو خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم میری ایگزسٹنس میں اور قیامت میں نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی انہی قوم کی طرح ہوگا۔ آیت نمبر 10، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِعَةً۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ صاف طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے نمائندے کو نہیں مانو گے، یعنی خدا کے بھیجے گئے رسول کی باتوں کو نہیں مانو گے تو تمہاری قوم کا بھی اسی طرح حشر ہوگا اور تم نیست و نابود اور ختم کر دیے جاؤ گے۔ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔